نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام آنے والے ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سخت گرمی ہے، لیکن گرمی ہو یا سردی دنیا کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں، دنیا کا کوئی کام رکتا نہیں ہے، ایسی ہے کہ نہیں؟ وہ گرمی سردی میں لگتی ہے تو وہ اللہ کے کاموں میں لگتی ہے، وہاں پہ گرمی بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، دل بھی خراب ہوتا ہے۔ کوئی تھلے ان کرسی بھی لیا دیا نا، او لمڈیں گا کرسی بھی لیا دیا نا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے انشاءاللہ یہ جنریٹر کی خرابی، یہ چیزیں ایسی چلتی رہتی ہیں، اسے ہی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہم پہلے صبح کچھ سوچتے ہیں، شام کو وہ کچھ کرتا ہے، شام کو ہم کچھ سوچتے ہیں، صبح وہ کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے فقیر کی سوچ جو ہوتی ہے نا، اس کی سوچ میں فنا ہو جاتی ہے، پھر بڑا عجیب مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحمت فرمائے اور اس محفل میں آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت کے درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ ویسے تو مومن کو عبادت کرنی ایسے چاہیے یقین کے ساتھ کہ قبول ہی قبول ہے، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے۔ ہاں اتنا ضرور سمجھیے کہ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اگر شیخ کوئی ذکر بتائے تو اس درود پاک پڑھنے سے وہ ذکر افضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے، وہ عبادت تھوڑی کرتے ہیں، عادت زیادہ کرتے ہیں، وہ چاہے جس چیز کی کریں، عبادت کم ہوتی ہے، عادت زیادہ ہوتی ہے۔ عبادت تب ہوتی ہے جب انسان بالکل مکمل محبوب کے حکم میں فنا ہو جائے، اپنی مرضی نہ رہے، کیوں نہ رہے، کیا نہ رہے، پھر وہ عبادت ہوتی ہے۔ ایک لمبا سا بات ہے، لیکن یہ ہے کہ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، درود پاک کی بے شمار ہے۔ ایک بزرگ ہیں، کس ہستی پہ درود پاک؟ آپ کا نام ہے کتاب لمحات من نفحات الانس، شیخ محمد عالم صدیقی علوی۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی ذات ایک ایسی ذات ہے جن پہ درود پاک کا اللہ تعالیٰ نے کہا۔ میری طرف توجہ رکھیں تو آج میں آپ کا اتنا ٹائم نہیں لوں گا، نئے نئے ساتھی آئیں، نیا ساتھی وہی ہوتا ہے جو 6 ماہ بعد آئے، وہ نیا ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا، لباس جڑا 6 مہینے نہیں پائے دا نا، سردیاں انہیں نہیں لگتا جی میں نمہ پاندے پائے ہوں دا وہ پرانا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایڈا پرانا ہو چکے ہوں دا، بھول گیا ہوں دا کہ نمہ کے پرانا ہے۔ تو کئی ایسے نے جڑے ہینے تھو دے لیکن عید دے عید ہم دینے، انہوں نے تُس یہ نہیں کہہ سکتے جی میں عید دا چاند، کیا کہیں گے ان کو؟ وہ عید کا چاند ہے، وہ 19 جولائی اس کو بھی نہیں آیا، اس سے پیچھے بھی نہیں آیا۔ اللہ پاک کرم فرمائیں چلیں نصیب کے سودے ہیں، لبی کو نہیں لبی، ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میری طرف توجہ رکھیں بات بتاؤں، کیا فرماتے ہیں؟ قالا نفس محمد علیہ السلام خدمت الرب جل جلالہ۔ آپ فرماتے ہیں حضور سرور کونین کا پاک نفس، پاکیزہ نفس ہر وقت اپنے خالق لم یزل کی بندگی میں مصروف رہتا تھا۔ اونچا تو کہیں سبحان اللہ۔ حضور کا نفس، یہ الگ بات ہے کہ حضور کا نفس کون سا ہے، لیکن حضور کا نفس آپ فرماتے ہیں ہر وقت اللہ کی بندگی میں لگا رہتا تھا۔ وَقَلْبُهُ فِي مَحَبَّةِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ، آپ کا قلب
اللہ کی محبت میں محو رہتا تھا. آپ فرماتے ہیں وَلِسَانُهُ فِي ذِكْرِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ، آپ کی زبان ذکر الہی میں مشغول رہتی تھی. اونچا تو کہو نا، اونی دونوں ایک دا دوڑا مائی اسمائی تو سارے سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں وَلِسَانُهُ فِي ذِكْرِ الرَّبِّ، آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی. وَفُؤَادُهُ فِي رُؤْيَةِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ، یہ قلب سے بھی اندر ایک گہرائی کو فواد کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ کے وہ قلب کی گہرائی، دل کی گہرائی ہر وقت رب کے دیدار میں غرق رہتی تھی. وَوَجْهُ فِي سَجْدَةِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ، آپ کی پیشانی ہر وقت اللہ کے سجدے میں مشغول رہتی تھی. وَيَدُهُ فِي عَطِيَّةِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ، آپ کا ہاتھ ہر وقت عطا و بخشش میں لگا رہتا تھا. وَرِجْلُهُ فی قیام بین ید رب جل جلالہ، آپ کے پاک قدم رب ذوالجلال کے حضور قیام میں مصروف رہتے تھے. وبدنہ فی خدمت رب جل جلالہ، آپ کا پورا بدن ہر وقت اللہ کی خدمت میں مشغول رہتا تھا، وقف رہتا تھا. ودعوت و ہدایت الی رب جل جلالہ، اور آپ کی ساری دعوت، آپ کی ساری ہدایت، آپ کی ساری رہنمائی صرف اللہ کی ذات کی طرف تھی. پھر فکان من فوقہ الی قدمیہ مشغولا بالرب جل جلالہ، آپ سر سے لے کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کے سر تک ہر وقت رب جلیل کے کاموں میں مشغول رہتے تھے. لم یکن فیہ حظ لغیر رب جل جلالہ، آپ کے وجود اقدس میں اللہ کے سوا کسی اور کا حصہ تھا ہی. اس ذات پہ ذرا ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ٹھیک ہے، کوئی ضرورت بیٹھے نا، رکھ دو پرہ رکھ دو یار، ڈسٹرب نہ کرو. دونوں کیسا کہا آکھیا کو نہیں کام دے بھئی تو سن پھر پریشان کر چھڑ دو. ذہن کدھر چلا جاندہ ہے. ساڑھے ایک بزرگان ماسٹر صاحب بھی دیتا کو انہاں کے گل کری دی سی نا تو کھا بند کی جمع دے سن ڈاک ہوندی تو منجا چڑی ہے. وہ نہیں چاہاں بولن دیں دے. اس واسطے ہو گیا وہ بیگن بچے تے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی محبت ہے، پیار ہے. ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا، ویسے تو میرا موضوع وہ نہیں ہے. ہم کسی کو نہ منانا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو مانے. ہم صرف آپ کو چند باتیں سمجھانا چاہتے ہیں. ہم نے اس لیے سپیکر نہیں پکڑا جے نہ مننے تے چھڑنے ہی نہیں ایسا سپیکر منا کے چھڑنا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. اگر کوئی بات ہماری مان لے فابیا، نہ مانے تو اس کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ. وسیلے پہ میری بات ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یا اللہ مدد بھی جائز ہے، کوئی کہے تو کوئی گناہ نہیں. یا رسول اللہ مدد بھی جائز ہے. وسیلے کی کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ دہرائی بھی تھی. اور پھر میں نے آگے کہا تھا کہ یا علی مدد یا مرشد کی مدد کہتے ہیں تو وہ بھی جائے. ہاں یہ سوال ہے کہ مرشد میں اتنی استطاعت ہے، بھئی جتنی استطاعت ہے وہ تو مرید کی مدد کر رہے ہیں. ایک اگلی بات ہے کہ وہ کس جگہ کا کس مقام پہ ہے کہ وہ مدد کرتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پہلے تو مرید کو کیا اس مقام کی ضرورت ہے، وہ کیا آرزو رکھتا ہے. جب وہ سب کچھ ہی آرٹیفیشل چاہتا ہے، اس کا سجدہ ٹک ٹاک کے لیے ہے، اس کا رکوع فیس بک کے لیے ہے، اس کی خیرات یوٹیوب کے لیے ہے تاکہ دنیا دیکھے، رات کو پتہ چلے 1000 بندے نے دیکھ لیا. پھر وہ رب سے کچھ نہیں چاہتا، وہ جہاں سے چاہتا ہے اسے مل رہا ہے، اسے وہی غذا ہے. ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. جس کی جو اصل ہوگی اسی طرف جائے گا. رہ گیا وسیلہ. میں نے اس دن بھی آپ کو چند باتیں بتائیں تھیں، ان میں سے چند باتیں پھر آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں واہ جی واہ، اللہ علیہ بادشاہ کب بھی دیتا ہے جیدہ کنڈے ہی کھولیں. گل سمجھانی ہے تو کنڈے ہی کھولیں. چلو آپ یہ گلاس یہ کس نے اٹھایا ہے؟ یہ گلاس کس نے اٹھایا ہے؟ ہاتھ تے ہے اگے بھی کچھ ہے. ایڈا لمحہ بھی بندہ نہیں جا پڑنا چاہیے کہ تھلیوں نکلے تے سیدھا جا کے اللہ کو پہنچ جائے.
پڑھو بھی کچھ دیکھنا چاہیے دا بھائی میرے ہاتھ نہیں چکیا ٹونڈ نے نہیں چکیا یہ بھی ہیں انگلیاں ہاتھ نے نہیں اٹھایا انگلی نے میرے بھائی انگلی کو میں یہاں کاٹ کے رکھ دیتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں یا کہ نعبد و یا کہ نستعین کوئی مدد نہیں انگلیاں اٹھا لو لیکن انگلی کس سے جڑی ہے ہتھیلی سے ہتھیلی کس سے جڑی ہے کونی سے کونی کس سے جڑی ہے کندھے سے کندھا کس سے جڑا ہے جسم سے جسم کس سے جڑی ہے جسم حرکت کس سے کرتا ہے روح سے اگر اس کندھے کو جسم سے روح نکالیں جسم ختم جسم سے کندھے کو نکالیں کندھا ختم کندھے سے کونی کو نکالیں کونی ختم کونی سے ہتھیلی کو نکالیں ہتھیلی ختم اتنے وسیلے انگلیوں کے ہتھیلی وسیلہ ہتھیلی کے لیے کونی وسیلہ کونی کے لیے کندھا وسیلہ لیکن کونی میں انجے نہیں ہو سکتا دوڑی کوئی کرشمہ عباس توں تے جنم وچ بہ کے جنت وچ بڑے ہیں تھک گیا میری گل گاؤ نہ سن فائدہ نہیں ہونا تو پھر تو سامنے بیٹھے ہیں تین پتہ ہے میں بیان تھوڑا کرنا تو توجہ میری بنیار بڑی ہوندی ہے میری طرف توجہ رکھیں اچھا گھر جانا نبیل بھائی دیا انہاں نہ کو جان بہنا جی نہ جی ماسٹر جی چاہ کے اوپر کاری صاحب نو دیاؤ بچے نہ بچے تے نہیں بہ سکتے نا یہ تو شغل شاگل تے ہے نہیں سمجھ آئی میری بات بڑی دور کی بات آپ کو کی ہے اچھا یہ کونی آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے بنی ہوئی ہے اس کے اندر 100 چیزیں کام کرتی ہیں اس میں شریانے ہیں اس میں وریدے ہیں اس میں خون ہے اس میں ہڈی ہے ہڈی میں گودا ہے گودوں پہ جھیلی ہے جھیلیوں پہ عضلاتی پرتے ہیں عضلاتیوں پہ اعصابی پرتے ہیں اعصابیوں پہ گرمی کے غدی کے پرتے ہیں یہ ساری چیزیں مل کے پورا بازو بنتا ہے پھر بازو حرکت کرتا ہے خالی ان چیزوں کے بغیر بازو بھی نہیں ہے آپ دیکھیں جس کا ہاتھ کٹ جائے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا جس کا پورا بازو کچلا جائے کچھ نہیں کر سکتا معلوم یہ ہوا کہ انگلیوں کا وسیلہ ہتھیلی ہے ہتھیلی کا وسیلہ کونی ہے کونی کا وسیلہ کندھا ہے کندھے کا وسیلہ جسم ہے جسم کا وسیلہ روح ہے اب آپ نہ مانے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر اسباب کو بھی دکھایا اور مسببات کو بھی دکھایا یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسباب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ ان کی بات کو سمجھیں وہ اسباب کو کلیتاً کہتے ہیں سبب ہے ہی کو نہیں میرے بھائی وجود میں ایک بخار چڑھتا ہے نا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں آپ کے سر کو درد ہے دائیں درد ہے تو اس کا اور سبب ہے بائیں درد ہے تو اس کا اور سبب ہے گدی میں درد ہے تو اس کا اور سبب ہے ماتھے پہ درد ہے تو اس کا اور سبب ہے بخار چڑھا تو اس کے بھی کئی سبب ہیں کس وجہ سے چڑھا اب اگر آپ اسباب کو ہی نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ تو سارے اسباب پیدا کیے ہیں اسباب و مسببات کو چھوڑنے والا بندہ کلیتاً خالق کی تخلیق سے ہی انکار کر دیتا ہے جو کہ اس نے شروع کی اور اس نے بتائی اور اس نے ہمیں سمجھائی میری طرف توجہ ہے آپ کی آپ درخت کو دیکھیں میں یہاں 2 مثالیں دے کے آگے چلتا ہوں اس قرآن کی آیت کی طرف جہاں ہم نے چھوڑا تھا پہلی تو بات یہ سمجھ لیں آپ کہیں گے چلتے چلتے میں ایک بات کہہ دوں یاد رکھیں آج کی محفل امام حسین علیہ السلام کے لیے ہی سال ثواب ہے اور آپ کو پتہ ہے میں نے 9 خطاب کی ہیں سورہ کوثر لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ ذکر و اذکار جو ہم نے شروع کر لی ہے یہ ہم نے ایک روایت بنا لی ہے جیسے میں نے ابھی حضور کو فرمایا 10 دن حسین یاد 10 دن میں امام حسین یاد باقی سارے دن بیلی یزید ہے سجن یزید ہے ڈھولن یزید ہے کرب و بلا کسے کہتے ہیں کرب کہتے ہیں تکلیف کو بلا کہتے ہیں بلا کو دونوں ملتے ہیں تو کربلا بنتا ہے کون سا بندہ ہے جو حسین کی طرح امام حسین علیہ السلام میں نے ایک آپ کو جو مریدین ہیں ان کو ایک بھیجا تھا آرٹیکل بھی بھیجا تھا جس میں نے ایک نئے نقطے سے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ دیکھیں کہ حسین کی ذات کس ہستی کی بارگاہ میں اپنا سر لے کے کھڑی ہے وہ کتنی خوبصورت ہستی ہے کیسا اس نے مطلق ہے جس کی بارگاہ میں سب کچھ فدا کیا حسین نے سب کچھ قربان کیا کچھ نہیں چھوڑا ایک قربانی دی
پھر دوسری دی، پھر تیسری دی، پھر 72، پھر اپنا کٹوا کے اس محبوب کی بارگاہ میں اس کے در اقدس پہ اپنے سروں کے نذرانے لے کے کھڑے ہوئے اسے راضی کرنے کے لیے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ لیکن اس طرف ہم جائیں تو اسی ہوتی رکے ہیں جڑی سانو ایک گل ہوندی ہے سمجھو، یا آج جو معاشرہ چلا ہوا ہے یوٹیوب ہے، کوئی کہتا ہے جی اتنے قتل ہوئے سن میں سیکنڈ دا حساب لایا، امام حسین نے بندے مار سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس پہ لعنت کرنی چاہیے، اس پہ کیا کام چلا ہوا ہے۔ پہلے تو خود دیکھیں یہ ابھی فلسطین پہ اتنا مسئلہ ہوا ہے، ہم نے ضرور ضرور ویڈیو بنوائی ہے، آپ نے کبھی مجھے نہیں دیکھا ہوگا میں نے کسی بات پہ ویڈیو بنوائی۔ افسوس مجھے ہوتا ہے، میں نے امام حسین علیہ السلام کی نیاز کے لیے ہم نے جب اتوار والے دن 10 محرم تھی، ہم نے سادات کو وہ پیسے بھیجے، ہم یہاں سے نکلے کیم کے پاس جانا تھا، میرے ساتھ نبیل تھا ساتھی، تو رستے میں ہم نے دیکھا جوتے اترے ہوئے، کچھے پائے ہوئے، یہ امام حسین کی نیاز لگی ہوئی، امام حسین کی نیاز لگی ہے۔ آپ نیاز بھی لگائیں تو نیاز کے بھی تو کچھ اصول ہے، اس کو تھوڑی دیر بند کر دیں، میری طرف دیکھو، موبائل نہ کسی طرح چل رہا ہوئے، بند کر دیں، میری طرف دیکھو جی، پھر بھی یہ دے وچوں بیہنے دا کوئی جڑے کچھ ٹائم سیر چھڈو، متے کو تو بھی کال ہوندی ہوے، کال کسے پاسے جانی نہیں دیندی، متے کو سجنا کوئی میسج آ جائے، اگے تے رانگ نمبر ایسا ملائے نے، متے کو صحیح نمبر مل جائے، کی خیال ہے؟ چھڑ دو، تھوڑی دیر انہوں چھڑ دو۔ یہ ساتھی مجھے کئی فون کرتے ہیں، کئی ایسے نئے جو ہوتے ہیں نا وہ 9 بجے 10 بجے، اب اچھا عید والے دن، میں کیا شاید عید سرکار ہوں کہ میں کہا عید کا دی ہے، ذکر سے بڑی کون سی عید ہے؟ اللہ کی یاد سے بڑی کون سی عید ہے؟ ساڑھے واسطے کوئی عید نہیں، ساڑھے واسطے عیداں بقرعیداں ماتم شاتم سب یک برابر ہو جاتے ہیں، کیا خوشی کیا غم، کیا موت کیا حیات، سب پانی کے بلبلے ہیں، ایک ہی طرز ہے، کوئی زندہ ہوتا ہے تو وہ بھی وہی فکر ہے، وہی خیال ہے، اگر کوئی مرتا ہے تو وہ بھی وہی خیال ہے۔ یہ تو بات جب بندہ اس بات پہ پہنچ جائے تو پھر اسے کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، اس لیے آپ امام حسین کی نیاز بھی لگائیں، ختم بھی دلائیں، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا مرا ہوا ہے نا تو تساں پانی دی سبیل لائیے، تو پانی دی سبیل امام حسین ہی تواڈے سر تے روڑن دے، وہ ضرور یاد رکھیں، وہ تو ہمیں عید پہ نہیں یاد رہتا، ہمیں اتنا نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ہمسائے میں کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ہمارے ہمسائے میں کسی کے پاس کپڑے نہیں، کسی کے پاس روٹی نہیں، کچھ ہم یہ نہیں کہتے کہ نیاز کے پیسے آپ اٹھائیں تو آپ وہ کریں، امام حسین علیہ السلام کے لیے کریں، لیکن آپ سارا سال اس فکر کو بھی اپنائیں۔ 12 دن ربیع الاول دے حضور دی ذات لئی، آدھا تو میں نے کہا تھا 2 کلو بندہ گوشت کھاتا ہے، گوشت کھانے کے بعد منبر پہ آ کے بیٹھ کے امام حسین کے لیے روتا ہے، اس کا رونا کیا رونا ہے؟ گریہ ازاری کرتا ہے، اس کا گریہ زارو ہے، اصل میں کس چیز کا گریہ ازاری ہے؟ وہ ایک درویش تھے، وہ درویشوں کے پاس قوالی ہوتی تھی، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس دن درویش کھڑے کوئی نہ ہوئے، مرید دو تھا وہ رقص میں، ان کا حضور اٹھے نہیں، فرمائے آج دنیا واسطے روندہ پہ ہے، ساڑھے واسطے نہیں، اللہ واسطے نہیں روندہ پہ ہے۔ ہمارے پاس بھی قوالی ہوئی، پھر وہ بیچارہ سن رہا ہوگا کہ گا پھر میری تو سنگال کر چھڑی، اس کو بھی بڑا وجہ تاری ہوا ہے۔ قوالی میں ہمارا ایک ساتھی تھا تو اس کی بیگم ناراض تھی، تو مجھے ایک ساتھی نے کہا بڑا ذوق ہے، میں کہا بیگم تھا، ایسے ہی تھا، مجھے پتا تھا ٹھیک ہے جو چیز چاہیے وہ ملتی ہے، کیا کہتے ہیں جو اللہ کو تجھے منگنے لبنے اللہ کو تیارش ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ مل جائے اللہ کے سوا، بس تیری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کار دے دے، کوٹھی دے دے، سب کچھ دے دے، سمجھے حرام آئے سارا سال 10 محرم تک ایڈا متقی ہے، سر اتے کپڑا پائے ہے، ذاکر بنے ہیں، مجلسہ سجاندہ پہ ہے، وہ اگلے سارے دن انہیں کہ یزید بیک کے شرماندہ ہے، تو سے نہیں ہے، تیرا منہ سے نیاڑ ہے، ساری رات عورتوں کو میسج صبح شہنشاہ حسین، ساری رات گالی گلوچ، سمجھے وہاں پہ بیٹھا وہاں پہ بیٹھا وہاں پہ، صبح اٹھیا واہ حسین، کچھ نہیں ہوتا اس سے، یہ ہماری واہ حسین ہمارے قدموں سے بھی آگے نہیں نکلتی، ان تک کیا پہنچے گی؟ وہ جس کے دل میں درد ہوتا ہے وہ وہاں خود پہنچ جاتے ہیں۔ ہون سبحان اللہ تو آخری کو نہیں درد کو نہیں، او منظور نو درد ہے میرے آرونج وقت پسے آؤ سی آخیا سبحان اللہ، او دا بھی درد تھوڑا جی رہ گیا، کی خیال ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ مجھے آخری بات کہتا ہوں،
مجھے بیٹھے ہوئے تھے سونی سرکار آئے ہوئے تھے 3-4 دن پہلے، تو مجھے کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں فلاں ذاکر ہے، ہم کسی کو نہیں سنتے، وہ مجھے پتہ چلا بڑے پیسے لیتا ہے. کیوں؟ گھر والے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرتا ہے. میں نے کہا مدد تو ایسے بھی کی جا سکتی ہے کہ حسین کا ذکر کر کے کچھ نہ لے، یہ بھی مدد ہے. وہ کس چیز کی مدد ہے؟ گھر والے کہتے ہیں، میں نے کہا اپنے نفس کی، اس کو برائی سے. میں نے کہا یہ اتنے پیسے لے کے کرتا ہے، قرآن نے کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا، جتھے ویکھن چنگا چوکھا، جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہوئی. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا، میری سس صاحبہ فوت ہوئی تھی تو ایک مولوی صاحب نے 20 منٹ کی دعا کی. انہیں میں نے کہا کہ یہ تو سارے ملا ہیں، انہوں نے تو روپے تجھے نہیں دینا، میرے رشتہ دار ہی تھے. میں نے کہا یہ تو میلاد کسی سے پیسوں سے منا لیتے ہیں، 11ویں شریف کسی کے پیسوں سے منا لیتے ہیں، اپنی جیب سے نہیں خرچ کرتے. یہ تو لینا جانتے ہیں، دینا بڑا مشکل ہے. دینے کے لیے ہے کون نشا؟ میں نے کہا دیا اس سے جاتا ہے، اس سے تو دیا ہی نہیں جاتا. اگر اس میں کچھ ہو تو دے لیا جاتا، اس میں کچھ نہ ہو تو بڑا کچھ ہو تب بھی کچھ نہیں دیا جاتا. کیا کہتے ہیں بھائی؟ امام حسین نے سب کچھ کٹوایا تو بڑا حوصلہ تھا نا، سخیوں کا بادشاہ تھا نا. محبوب کے سامنے سر سے بڑی کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی، وہی اتار کے فرمایا لے نظرانہ. آمین. ٹائم تھوڑا ہے، میں آپ کو ساتھ وہ بات کو مکمل. میں نے انہیں کہا، میں نے آپ کو صحابہ کہف کا واقعہ سنایا تھا، قرآن کی آیت پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کہف کو قرآن نے کہا اللہ کی آیت. میں نے کہا کتے کو بھی اللہ نے ساتھ ملی کے کہہ دیا، جب کہا سب بھی اللہ کی آیت ہے. 2 بیان کیے تھے، آپ کو شاید اس پہ یاد ہو. میں نے کہا اللہ کی آیت ہو کہ میں کہ دنیا پہ سب سے اللہ آیت ہوتا ہے اللہ کی نشانی، اللہ کی سب سے بڑی نشانی، اللہ کی سب سے بڑی نشانی کون ہے؟ سب سے بڑی نشانی حضور کی ذات، آپ سے بڑی کوئی نشانی نہیں. اس کے بعد حضور کے چاہنے والے ہیں، علی کی ذات ہیں، حسین کی ذات ہے. میں نے کہا جس نے اس کا ذکر بیچا، چاہے حضور کا، چاہے علی کا، چاہے حسین کا، چاہے کسی صحابی کا، چاہے 11ویں کا، چاہے 12ویں کا، چاہے 6ٹی کا، چاہے 7ویں کا، چاہے 8ویں کا، چاہے 9ویں کا، اس نے اللہ کی آیتوں کو بیچ لیا، چاہے جس انداز میں کرے کسی کام کا نہیں. جتھے ویکھن چنگا چوکھا ہوتے پڑھن کلام سوائی ہوئی، دوئیں جانی مٹھے باؤ جنہ کھادی ویچے کمائی. اس لیے امام حسین کا یہ ہم جو مجلس کریں گے انشاءاللہ ہمارا ذکر جو ہوتا ہے وہ انہی کے لیے ہوتا ہے. انہی کو انشاءاللہ ذکر میں آپ دیکھیں گے کہ انہی کو اشالے صاحب کریں گے. اللہ کرے ہماری یہ محفل قبول ہو جائے، وہ قبول کر لیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اگلی بات میں نے یہ کہا کہ یہ انگلیاں وسیلہ اس گلاس کو اٹھانے کا، حاضرین محترم اور بھی وسیلہ. آپ ایک درخت کو دیکھتے ہیں، درخت سرسبز ہے، پانی کہاں سے لیا؟ جڑوں سے. جڑوں نے تنے میں پہنچایا، تنے نے پتوں میں پہنچایا، شاخوں میں پہنچایا، شاخوں نے پتے میں پہنچایا، پتے نے پھر اگر آپ جڑ ہی کاٹ دیں تو کیا ہوگا؟ جڑ اس درخت کا وسیلہ ہے. وہ اونچا تو کہو اسے دوانے گلنا تے کیسے سنائیاں کو نہیں ہونی ہے. تُسی من میں بیٹر تک دے گا ایک ہی یاد ہے. جڑیں درخت، اچھا وہ جو اوپر ٹیشی پہ ہے وہ پھر پانی نیچے پھینکتی ہے. آپ کبھی دیکھیں جس جڑ کو اوپر سے کاٹ دیا جائے عموماً وہ نیچے خشک ہو جاتی ہے. وہ درخت اس جڑ کا وسیلہ ہے، جڑ درخت کا وسیلہ ہے. یہ بجلی کے تار، یہ بجلی، یہ لائٹنگ جلی ہوئی ہے، بلب کی تار کہاں تک جاتی ہے؟ وہ آپ کا جو بٹن ہے، بٹن کی تار کہاں تک جاتی ہے؟ میٹر تک. میٹر کی تار ٹرانسفارمر تک، ٹرانسفارمر کی تار گریڈ اسٹیشن تک. یہ سارا وسیلہ ہے. اسباب اللہ نے دنیا پہ دکھا دیے ہیں. اللہ اسباب کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں کبھی کبھی کام جو ہے وہ اسباب کے ذریعے کرتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مثال دیتا ہے. چلو اللہ تعالیٰ نے قل کا کتنی مرتبہ ذوالفقار صاحب کا قل 50 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 332 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ دونوں پتہ ہے میں استاد بھی کئی لوگ مرر ہوندے مقرر ہوندے مدرس ہوندے.
اسی سارے کام بیک بیٹھے ہیں ان بیلے ہو گئے کالے کاغذ ہائے 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 کتنی مرتبہ 332 مرتبہ کیا کل کہہ دیجئے کبھی کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد کبھی کہا قل ان کنتم تحبون اللہ کبھی کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا ایسی کئی آیات ہیں جن میں خاص خاص پیغام دیا یا ایھا الذین آمنوا اللہ تعالیٰ نے غالباً 18 مرتبہ کہا یا اس سے زائد مرتبہ اور یا ایھا الناس اللہ تعالیٰ نے 15 مرتبہ کہا ٹھیک ہے 332 مرتبہ میں کہتا ہوں غلام نبی بھائی آپ سارے مجمع کو بتا دیں کہ آج قوالی ہوگی مجھے بتائیں اللہ میں اور ہم میں کوئی حجاب ہے بھئی حجاب ہمارے ہیں اللہ کے پاس تو کوئی حجاب نہیں نا حجاب تو ہم میں نا ہمارا نفس ہے ہمارا وجود اس کے تو حجاب نہیں جب اللہ نے کہا محبوب کو میرے حبیب بتاؤ انہیں قل وسیلہ چنا بولو تو صحیح یار ہے ہون دونوں نے کہا سنائیے تو سانا سبحان اللہ وسیلہ چنا